صوفیہ بھی آ رہے ہیں، مشائخ بھی آ رہے ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ. کیا ہو رہا ہے یہ پروگرام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. دل میں بغض حسین کا ہو پھر اللہ ہو کرنے سے تو اللہ روٹھ جاتا ہے. کیونکہ یہ حقیقت ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں خانقاہوں میں، یہ پروگرام لوگ بانٹتے ہیں، ملے بانٹتے ہیں کہ وہ سنی پروگرام، شیعہ پروگرام. یہ سنی شیعہ کا پروگرام ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا پروگرام ہے. یہ اللہ اس کے رسول کا پروگرام ہے. خود قرآن پکار کر کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نہیں مانگتا کچھ میں اجر رسالت اے حبیب تمہارے، کوئی چیز نہیں. اجر رسالت کوئی چیز نہیں. نہ آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، یہ جتنی بھی ہیں وہ سب اجر رسالت نہیں ہے. بس میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت، اور سب سے قریب رسول اللہ کے فاطمہ زہرا، مولا کائنات حسن و حسین اور یہ 12 امام. ہم وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. مگر ملوں مولویوں کو اور کچھ نازبی لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ اہل سنت سے باہر. یہ اصل میں یہی اہل سنت ہے. یہ ہم اہل سنت ہم ہیں. وہاں سے نہیں، یہاں سے پوچھنا چاہیے کہ کون اہل سنت. خانقاہوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ عالم، یہ ملا، یہ لوگ یہ اہل سنت ہیں یا نہیں. ہم بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، ہم نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا قرآن اور اہل بیت 2 گرا قدر چیزیں ہیں جس سے اگر کوئی شخص تھامے گا، کوئی لوگ تھامیں گے، کوئی جماعت تھامے گی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہم وہ دکھا رہے ہیں کہ تھامو حسین کو، گمراہ نہیں ہوگے. چھوڑو حسین کو، تم گمراہ. اب آپ بتاؤ، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا، جس نے حسین و حسن و علی اور فاطمہ کو تھاما ہے وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق گمراہ نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے. اب بتاؤ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا وہ حسین کو تھامے ہیں، حسن کو تھامے ہیں؟ قرآن ان کو کہتا ہے گمراہ، حدیث ان کو کہتی ہے گمراہ. اب اس لیے اگر گمراہ نہیں ہونا تو انشاءاللہ 3 تاریخ جو آنے والی اگست 3 تاریخ ہے، جو 20 صفر المظفر ہے، انشاءاللہ سارے مشائخ اکرام نے ہمارے سلسلے قادریہ واصلیہ سے، ترابیہ سے، ازدقیہ سے، وارثیہ سے اور ہمارے خانقاہوں سے اور دیگر جتنے بھی پنڈال والے ہیں، علم والے ہیں، یہ بھی سلسلے والے ہیں. یہ بھی کوئی غیر سلسلے ہیں، یہ بھی رفاعی سلسلے والے ہیں، قادری سلسلے والے ہیں، چشتی سلسلے والے ہیں، نقشبندی سلسلے والے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ سلسلے والے الگ سلسلے، الگ لوگ ہیں. یہ بھی سارے سلاسل والے، یہ بھی صوفیہ اکرام کو منسوب ہونے والے ہیں. یہ سارے لوگ ملے ہیں انشاءاللہ اس بار 3 تاریخ کو، انشاءاللہ 3 اگست کو بروز پیر گلستان شادی محل میں 4 بجے سے انشاءاللہ ہماری مجلس صوفی حسنین ڈے سے، جو تقریباً 4-5 سال سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس سال بھی منعقد کی جائے گی. آپ اپنے عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اور سارے جتنے بھی ہمارے دوسرے دیگر مشائخ اکرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں، اپنے مریدوں کو بھی لائیں اور مل کر انشاءاللہ اس اہل بیت کے پروگرام کو، اس رسول اللہ کے پروگرام کو اور اس خرابت داروں کے پروگرام کو انشاءاللہ ہم کریں تاکہ یہ اجر رسالت ہو سکے. یہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. میں خلیفہ غلام محمد قادری جیلانی، خانقاہ مولا علی قادری سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مہمان خصوصی کون یہ بولے نا، میں بول رہا ہوں. وہ سب ہوگا. انہوں بولیں گے، بس نہیں بات کریں. نہیں آج فور مارننگ سننے تو کبھی سکسا جان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے. وہ کیا خوشی ہے کہ صوفیہ کرام نے لے کے اصحاب صفہ سے آج تک دین کا پرچم ہمیشہ بلند کیا ہے، اور دین کی حقانیت، دین کی سچائی، دین کا عرفان، دین کی حقیقی روشنی جو ہے وہ اس صوفیہ اکرام کے آستانوں سے چلی ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے سرکار خواجہ غیر نواز، سرکار مخدوم علاء الدین علی احمد صاحب پاک اور سرکار خواجہ بندہ نواز گیسدراج، سرکار مستان پاک، سرکار وارث پاک. تو یہ صوفیہ کرام نے ہمیشہ دین کو، ایمان کو، انسانیت کو پروموٹ کیا ہے، اس کو ہی جو ہے اٹھایا ہے اور اسی کی بات کی ہے. تو میں تمام صوفیہ کرام کو، تمام خانقاہ والوں کو
ان کی خدمت میں بڑے ادب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قبلہ میں تو یہ آپ کو دیکھ کر کے خوش ہوا ہوں کہ آپ حقیقی دین جو ہے، جو حقیقی دین ہے، جو دین کی روح ہے، جو دین ہے، جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، جو انسانیت ہے، وہ خانقاہوں سے چل رہی ہے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی جو ہے 3 اگست کو بروز منڈے پیر کو جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے، صوفی حسین ڈے جس کا نام ہے، اور وہ چیلم ہے امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور امام حسن پاک، امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ہوگا تو رسول اللہ اپنے شہزادوں کے ذکر سے خوش ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے؟ تو جب رسول اللہ خوش ہوں گے تو اللہ خوش۔ تو جو صوفیاء کرام، جو علماء کرام، جو شہر کے زوماء کرام جو حضور کے بچوں کی بات کرتے ہیں، حضور کے شہزادوں کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے شہزادوں کی بات کریں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب حضور کے شہزادوں کی بات ہوگی تو حضور کی شہزادی خوش ہوں گی، حضور کی شہزادی خوش ہوں گی، حضور پاک خوش ہوں گے، حضور پاک خوش ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت جو ہے خوش ہو جائے گی، پھر رحمت چھما چھم برسے گی، کیونکہ جس نے اہل بیت سے پیار کیا اس نے علی مولا مشکل کشا سے پیار کیا، جس نے علی مولا مشکل کشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے علی سے پیار کیا، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ نبی سے پیار کیا، جس نے مجھ نبی سے پیار کیا اس نے اللہ سے نہیں پیار کیا، اس سے اللہ نے پیار کیا، اس سے اللہ نے پیار کیا۔ دیکھیے اب جو ہے نا ہماری ڈائریکشن چینج ہو گئی، اس نے اللہ سے نہیں، اس سے اللہ نے پیار کیا۔ یحببکم اللہ، قرآن گواہ ہے، تم میرے محبوب کے ہو جاؤ، تم میرے محبوب کی اداؤں میں گم ہو جاؤ تو بس میں تم سے پیار کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ نبھانے کے لیے صوفیاء کرام اپنا برتن جو ہے پھیلا کے رکھیں گے، اور جب اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی تو ہم جیسے مسکین بھی وہاں پر بیٹھے ہوں گے، عوام بھی بیٹھے ہوں گے۔ تو میں عزیزان ملت اسلامیہ سے، خصوصاً ساؤتھ انڈیا، کرناٹکا، بنگلور کے رہنے والوں سے میں آپ کو پہلے تو یہ خوشی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی، اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور دوسری کیا بات ہے؟ دوسری یہ بات ہے کہ اے عزیزو، آپ اللہ کے رسول کے شہزادوں کی جو ہے غم میں شریک ہو جاؤ گے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاؤ گے، ان کے دکھوں میں شریک ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بال بچوں کے دونوں جہان میں شہر بسائے، اور اللہ دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اور ہماری جتنی خانقاہیں ہیں، خانقاہ مولا علی قادری جیلانی اور خانقاہ اصدقیہ، خانقاہ ترابیہ، اور جتنے بھی یہاں پر مہمان تشریف فرما ہیں، میں سب کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہی کہنا چاہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اے اللہ پاک، جو نبی پاک کے شہزادوں کی جو ہے دکھ میں شریک ہیں، جو نبی پاک کے شہزادوں کی خوشیوں میں شریک ہیں، میرے مولا انہیں دونوں جہان میں کسی چیز کا غم نہ دینا، ہاں ایک غم رکھنا، وہ غم جو ہے اہل بیت ہے، وہ غم اہل بیت جو ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں۔ مسلمان چھوڑیں آپ، انسان نہیں ہیں۔ تو یہ کہاں لکھا ہے ہم انسان نہیں ہیں؟ قرآن پاک میں لکھا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، تمہارا دل اگر احساس سے عاری ہو جائے، تفقہ نہ رکھے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، تمہاری آنکھیں اگر پڑھنے کے بعد بھی حیا حاصل نہیں کرتی۔ یہ مولانا صاحبان دیکھیں کتاب میں لکھا ہے یا نہیں ہے؟ اگر لکھا ہے تو پھر حیا کرنی ہے، مولاناؤں کو بھی حیا کرنی ہے کیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد عوام کے لیے ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اے رہنے والو، انسانوں تم سن رہے ہو، سن کے نہیں مانتے، دیکھ کے نہیں مانتے، اور احساس کے بعد بھی نہیں مانتے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اے لوگو تم جانوروں سے برے ہو چکے ہو۔ یہ قرآن ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو۔ تو اگر احساس پیدا کریں گے، امام حسین پاک کے اس سفر کا احساس پیدا کریں گے، بی بی زینب پاک کے اس سفر کا احساس پیدا کریں گے، بی بی سکینہ پاک کے اس سفر کا احساس پیدا کریں گے، اور امام زین العابدین کے بیڑیوں سے بندھے ہاتھوں کا انہیں احساس پیدا کریں گے، اور ننگے اونٹوں کی پیٹھوں کی گردن جو ہے پیٹھوں پر ان کو سوار کر کے لے جانے کو احساس کریں گے، تو مجھے امید ہے آپ احساس کریں گے تو رحمت الہی چھما چھم برسے گی۔ رحمت کو کوئی نہیں پھر روک سکتا، جتنے مرضی ملے جو ہے فتوے لگائیں، کوئی نہیں روک سکتا، رحمت برسے گی ہی برسے گی۔ اور رحمت ایک کتاب میں لکھا ہے، روحانی کتاب کے اندر، کہ جہاں اولیاء کرام کے آستانے ہوتے ہیں، جیسے خانقاہ مولا علی ہے، خانقاہ ترابیہ ہے، خانقاہ اصدقیہ ہے، خانقاہ وارثیہ ہے، یہ یہاں پر رحمتیں برستی ہیں۔ تو جب یہاں مسکین آ کے بیٹھتے ہیں ہمارے جیسے، تو وہ بھی رحمتوں میں نہا جاتے ہیں۔ اور وارث پاک کا سلسلہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ یہ جتنے بھی سلاسل ایسے ہیں، بزرگان دین کے سلاسل، یہ حق اور سچ کے ساتھ
جو کھڑے ہیں، اور کچھ تو ابھی سوچ رہے ہیں، مگر جو سوچ رہے ہیں وہ سوچتے رہیں، زندگی سوچنے کا ٹائم نہیں دیتی۔ اسرائیل علیہ السلام کب آ جائیں گے کوئی پتہ نہیں، تو لہٰذا سوچنا نہیں ہے، جلدی سے دامن اہل بیت سے وابستہ ہو جانا ہے۔ نوح علیہ السلام کا شہزادہ سوچتا رہ گیا مجھے طوفان نہیں ڈبوئے گا، ڈوب گیا، تو رسول پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، کشتی یہ نوح کی مانند ہے، کشتی کی مانند نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، امام حسن حسین پاک اہل بیت یہ کشتی کی مانند نہیں ہے، کشتی ڈوب سکتی ہے، کشتی ٹوٹ سکتی ہے، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جس کے باقیات آج بھی دیکھے گئے ہیں، اور اس کشتی کے اوپر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ نہیں جی اس میں اور نام لکھے ہوئے ہیں، ارے نہیں عزیزو، جاؤ ریسرچ کر لو، ماہرین لسانیات کو لے جاؤ، وہاں پنجتن پاک کے نام لکھے ہیں۔ تو اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح علیہ السلام کی مانند ہے، کشتی کی مانند نہیں ہے۔ کشتیاں ٹوٹتی ہیں، پھٹتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی آج تک باقی ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گی، اور جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، پار ہو جائے گا۔ تو میں تمام کلمہ پڑھنے والوں سے، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اچھا میں کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں کہوں گا، اب اس سے آگے ایک قدم اٹھاؤں گا کہ تمام انسانوں سے اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ کیوں؟ حسین پاک سب کے، حسین پاک قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور ایک جملے کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، امام حسین پاک سے محبت کرنے والے ہر مذہب میں ہیں، امام حسین پاک سے محبت کرنے والے ہر مذہب میں ہیں، اور نفرت کرنے والے یا نادانی کرنے والے مسلمانوں میں۔ وہ پنڈت آرزو سہارنپوری صاحب لکھتے ہیں، پنڈت آرزو سہارنپوری صاحب لکھتے ہیں، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین۔ اس کا طواف کیوں نہ عرض و سما کریں جس دل میں تیری محبت ہے یا حسین۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور آپ سارے دعا کریں کہ جتنے انسان ہیں وہ سارے در حسین سے وابستہ ہو جائیں، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ یہ در سے اتحاد ہے، یہ در اتحاد ہے آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ شکریہ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ کا نام؟ حبیب الرحمن پروانہ۔ بہت میٹھی آواز آپ کی، خوبصورت آواز۔ بولتے بیٹھو، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو، میں عشق یار کا جو دل میں داغ لایا ہوں، میں عشق یار کا دل میں جو داغ لایا ہوں، اندھیری قبر میں روشن چراغ لایا ہوں، علی امام منستو غلام علی ہیں ولی خالد، زمین پہ رہ کے فلک پر دماغ لایا ہوں۔ آل احمد ابتدا سے انتہا تک ایک ہیں وہی اولاد کے تیور جو کہ تھے اجداد کے، واہ، ہیں وہی اولاد کے تیور جو کہ تھے اجداد کے، شکر خالق آج بھی زندہ ہی ان کے پسر، کیوں نہ سب نعرے لگائیں زندہ باد کے۔ 20 صفر المظفر بروز پیر 3 اگست گلستان شادی محل انفینٹری روڈ بنگلور میں شہدائے کربلا سبط رسول سیدنا امام الہمام امام حسین علیہ السلام کا 40، اسی 40 کو ہم صوفی حسنین ڈے کے نام سے منسوب کر کے ہر سال کی طرح ان سال بھی منانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ دیگر مسلکوں، مذہبوں، معاشروں میں دنیا تقسیم ہو چکی ہے، ایسے عالم میں حق و صداقت پر قائم رہنے کی دلیل اللہ کے نبی نے
اپنی اطرت اپنی اہل بیت سے محبت کو قرار دیا. وَأَنَا فِيكُمُ السُّخْلَيْنَ وَلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِي هُدًى وَالنُّورِ اذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ اذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ اذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ. واضح حدیث ہے. ہدایت پر وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اہل بیت کے دامن کو تھام لے گا اور قرآن پاک پر عمل کرے گا. اب ہمارے سنی ہونے، ہمارے صوفی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے. اب اہل بیت جس سے راضی ہیں اس سے اللہ کے نبی بھی راضی ہیں، خدا بھی راضی ہے. آپ نے جو پوچھا ہے کہ اس جلسے کو کرنے کا، اس جشن کو منانے کا سبب کیا ہے، تو ہمیں اہل بیت کی رضامندی کے لیے اس جشن کو منانا پڑ رہا ہے. امام حسن، امام حسین، فاطمۃ الزہرا، مولا علی مشکل کشا، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جشن منایا جائے گا اور اس کی کیا خصوصیات رہیں گی؟ اس میں شہر بنگلور ہی نہیں، کرناٹکا کے بے شمار صوفیاء و مشائخین اکرام، اہل طریق، پیران عظام شرکت فرمائیں گے. جناب افسر بابا صاحب اجمیر شریف کے جو سجادہ لگے ہیں وہ بھی مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائیں گے اور دیگر علماء اکرام بھی رہیں گے. ایک جمع غفیر کے ساتھ یہ صوفی حسنین ڈے منایا جائے گا. تو ایسے اجلاس کو عام طور پر جو ہے شیعہ سنی کا رنگ دیا جاتا ہے، دیکھیے تو صاحب، کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے صاحب، کسی کو کسی کے سنی ہونے یا شیعہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. اب کوئی رضوی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی کچھ سے کچھ بن گیا، کوئی جماعت الاسلامی بن گیا، کوئی اہل، یہ سب فتنے جو ہیں، یہ فرقے بھی نہیں کہتا میں، فتنے کہتا ہوں. یہ جو فتنے ہیں یہ دور حاضر کی پیداوار ہے. آج سے 100 سال پہلے جائیں گے تو نہ بریلوی جماعت ملے گی، نہ دیوبندی جماعت ملے گی، نہ اہل حدیث ملیں گے، کوئی نہیں ملے گا. صرف مسلمان ملیں گے، سنی مسلمان ملیں گے یا تو شیعہ مسلمان ملیں گے. دو ہی فرقے تھے، یہ دو کو فرقہ کہا جاتا ہے. باقی سب فتنے ہیں، باقی سب فتنے ہیں. اب ان فتنوں کو بالائے تر رکھ کر اگر ہم اپنے آپ غوث پاک کے نام لیوا، خواجہ غریب النواز کے نام لیوا اور امام اعظم ابو حنیفہ کوفی کی تقلید کرنے والے جب ہم مان رہے ہیں تو ہم بخدا سنی ہیں. کوئی شیعہ غوث اعظم دستگیر کی 11ویں یا غوث اعظم دستگیر کو مانتا ہی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کوفی کو مانتا ہی نہیں. جبکہ ہم غوث پاک کے مریدین میں سے ہی، خلفاء میں سے ہی، ان کے سلسلے میں سے ہی، غریب النواز کے ماننے والے ہیں، غریب النواز کے سلسلے میں ہیں، تو ہم لوگ بخدا صوفی سنی ہیں، سنی صوفی ہیں. یہ صوفیزم کوئی نیا مسلک یا نیا فرقہ نہیں ہے، سنیت بھی نیا فرقہ نہیں ہے. مجھے بخدا بتاؤ کوئی شیعہ آج تک غوث پاک کو نہیں مانتا. ہمارا غوث پاک کو ماننا، امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا ہی ہمیں سنی قرار دیتا ہے.
इसके बावजूद अगर कोई मसलकी तौर पर या फितनाबाजी करने के लिए हमें शिया गर्दान ले तो गर्दान ले, उसमें क्या लेने देने का है, कुछ भी गर्दान ले। कल बरोज़े हश्र अल्लाह के रसूल के सामने सबके फैसले हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ, ಹೃದಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಕರಾಮ್ ಅವರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೋರ್ಬೇಕಂತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಏನು ಸೂಫಿ ಕರಾಮ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲಂಪಾಕ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮುಂದಿನ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಸೂಫಿ ಕರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಹ್ಲೆ ಬೈತ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರುಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಸೂಫಿ ಕರಾಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏನೋ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೌಲಾ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ಕರ್ಬಲಾಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಮೌಲಾ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆವತ್ತು ಸಬರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಬರ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇನಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನೇ ಒತ್ತೆ ಇಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಪದ್ಧತಿ ಏನು, ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು, ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮೌಲಾ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ತಾರೀಕು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರನಾ, ಸೋಮವಾರ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೌಲಾ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಆದ ಮೌಲಾ ಹಸನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರದು. ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಪಂಜತನೆ ಪಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ. ಅವರೇ ಬಾಬಾಯ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಮಾಮೆ ಹಸನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ, ಇಮಾಮೆ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ. ನಾವು ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಮಾನವರು, ಈ ಮಾನವಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಮಾಮೆ ಹಸನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ, ಇಮಾಮೆ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ. ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರ್ಮದಕ್ಕೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಇದೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಕರ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಕರಾಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬುನ್ ನವಾಜ್ ಅತಾಯ ರಸೂಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದರ್ಬಾರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತವ್ರೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೂತಿರುವ ಗುರುಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಕರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ तब ವಬರಕಾತುಹು. मैं सर माशाअल्लाह, सदाकत पाशा अध्यक्ष. देखिए, इसके अंदर अब एक चीज जोड़ डालो. छोड़ो बस छोड़ो. नहीं, अब महबूब साहब का नाम ही बोले आदमी. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम। Today here we have gathered to commemorate the 40th day of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam on 3rd August at Gulistan Shadi Mahal, Shivaji Nagar Infantry Road. So we all invite you to come and attend the program in the significance and the wisdom of Islamic knowledge which will be propagated at the center Gulistan Shadi Mahal. It is for our benefits that we have to attend such programs to know the history and the love, affection and respect of our Imam Sayyidina Imam Hussain alayhi salam. I request everybody to come and attend this program to get the blessings and bestowed from the blessings. Jazakallahu khair. Allah Hafiz. What will be the Will be as you have heard before, our Mashayikh Azam has in the light of their wisdom and knowledge have said everything in love and affection of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam. So it is our duty to propagate and preach the teachings of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam, which people are not aware. Imam Hussain is the symbol of peace, who had sacrificed his life for the humanity. So it is our duty to preach and propagate the teaching of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam, the supreme sacrifice which was given by him, peace be upon him. So here we do zikr. There will be speakers on the occasion who speak about the sacrifice, supreme sacrifice of Sayyidina Imam Hussain alayhi salam. So I once again invite and request everybody to attend this program. सारे मशाइखीन अकीदत तरीक़त मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ग़मी इसमें एक साथ जुटने, सब मिलकर हम पिंडाल वालों, सारे बिंदु वालों से इल्तिजा करते हैं कि सारे पिंडाल और अलम बिठाने वालों से सारे आकर उस मजलिस में शिरकत करें। शिरकत करने के बाद सवाल दारायन हासिल करें और एक दूसरे का साथ दें और इमाम हुसैन के जलसे अनवर के अंदर सारे अपने अपने मकामों से निकल कर अपने माँ बहनों को लाकर, जिस तरह से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शाम से निकल कर सरज़मीन करबला में आए थे, उस तरह से सारे मिलकर इमाम हुसैन के अरबईन में शिरकत करें। ये आज़िज़ाना गुजारिश है हमारी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम फ़ाई। तो काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर जो है मुख्तलिफ़ खानकाहों की जानिब से आला पैमाने पर प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसकी क्या तफसीलात हैं तुराबी साहब? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रसूलल्लाह। मैं सैयद शाह जनाब तुराबी, सोहरवर्दी खादी चिश्ती शतारी, बानी व सदर खानकाए तुराबिया बज़्म तुराबिया तुराबिया ट्रस्ट। जी, सबसे पहले मैं जो है रादार वतन बिलखुसूस रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलोर जो इन तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो है जो मुहिम चल रही है SIR की, जो मुहिम SIR की चल रही है उसको सीरियसनेस से लीजिए। सीरियसनेस से लेकर जो भी उसके फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी उसका प्रोसीजर है, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे जो है मिलकर आप तमाम अपने जो है जो भी फॉर्म्स फिलअप्स करके देना है दीजिए, वरना आगे चलकर बहुत तकलीफ़ होती है और जो है बहुत परेशानी का सामना हो सकता है।
और हुकूमत के जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें से बिल्कुल निकाला जाता है। तो सीरियसली लीजिए और जो है ये चीज़ को, और जो सपोर्ट कर सकते उन लोग जो नहीं समझ रहे, जो नहीं लिख सकते, जो नहीं पढ़ सकते, जो सपोर्ट कर सकते हैं वो लोग पूरे मिलकर जो है दूसरों को, एक दूसरों को सपोर्ट करिए। एक पैगाम सबसे पहला तमाम खानकों की जानिब से। फिर दूसरी बात, 3 अगस्त बरोज़ पीर 20 सफ़र 4 बजे जो है गुलिस्तान शादी महल इन्फेंट्री रोड 4 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा शिवाजी नगर में, जिसके अंदर सबसे पहले जो जिक्र की महफिल होगी, दरूद की महफिल होगी। दरूद की महफिल के बाद जो है नात खां अपने हमदो नात की महफिल होगी। नात खां अपने नात्या कलाम पेश करेंगे। फिर उसके बाद जो है नात्या प्रोग्राम होने के बाद जो मुखर्रिर बहुत सारे मशाइख आए हैं, उसमें मुफ्ती हबीबुल्लाह परवाना साहब कश्मीर से मुखर्रिर खुसूसी रहेंगे। मेहमान खुसूसी अलहाज सैयद अफसर बाबा चिश्ती नियाजी जो अजमेर के सज्जादे हैं और हमारे तमाम के वकील भी है अजमेर में, तो मेहमान खुसूसी वो रहेंगे। और मुफ्ती हबीबुल्लाह परवाना साहब मुखर्रिर खुसूसी रहेंगे। मुफ्ती शाहबाज साहब भी रहेंगे, सैयद मुफ्ती शाहबाज साहब आप भी मुखर्रिरों में रहेंगे। और बिलखुसूस हमारे सरकार जो है आले रसूल औलाद गौस आज़म हज़रत जो है खालिद जिलानी अलवासिली, सैयद खालिद जिलानी अलवासिली, ये प्रोग्राम बेंगलुरु के कई मशाइख मिलकर कर रहे हैं। इसके अंदर जो है कई मशाइख हैं पूरे मिलकर कर रहे हैं। और बिलखुसूस अलवासिली सिलसिला, अज़दक़ी सिलसिला जो हाफिज़ व क़ारी, अब तो अल्लाह आज हैं आप, इस बार हज मुबारक हज़रत आपको जी। तो अलहाज सैयद अमीनुद्दीन अज़्ज़क़ अमीनुल्लाह क़ारी भी है, आप जो है हाफिज़ भी हैं। तो जो है आपका पूरा सिलसिला और आप रहेंगे इस प्रोग्राम में। और वारसी सिलसिले से आरिफ शाह वारसी इंशाअल्लाह वो भी रहेंगे। और हमारे प्लेयर ऑफ द मैच गुलाम साहब, गुलाम महमूद मोहम्मद साहब जो है अल-गदीरी अल-खादरी जो है इनका भी बयान रहेगा। और तमाम मशाइखों से मिलकर जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। हर किसी को एक दावत दी जाती है कि तमाम लोग इसमें जो है नमाज को जो है वक़्फ़ा दिया जाएगा, नमाज को वक़्फ़ा दिया जाएगा और जो है लंगर रहेगा, लंगर आम रहेगा। ये सूफ़ी हसनैन है 3 अगस्त बरोज़ पीर और जो है 4 बजे से ये महफिल होगी, शाम 4 बजे, शाम के 4 बजे से इंशाअल्लाह गुलिस्तान शादी में। औरतों को, ख़वातीन को अलग बैठने का जो है अलग उनका इंतज़ाम है, उनके खाने का अलग इंतज़ाम है। तो जो है तमाम आलम इस्लाम को मैं दावत देता हूँ कि आए, आकर शिरकत करें और सवाब दारें हासिल करें। शुक्रिया। बहुत खूब। ज़मीर में नहीं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आज आप तमाम लोगों को ये इत्तला देकर बहुत खुशी और मसरत हो रही है कि बेंगलोर के ख़ास मशाइखीन मिलकर और तमाम मशाइखीन बेंगलोर इस जलसे में, जलसे हसनैन डे हज़रत इमाम हुसैन के 40वें में, और यहाँ पर जो लोग इसको नहीं मानते उनको मनवाने के लिए, उसके साथ साथ और यहाँ के जितने पंजे उठाने वाले हैं वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। पिंडाल वाले शामिल हैं,
तमाम ने मिलकर ये जलसा मुनक़्क़द किया है, जिसमें हज़रत इमाम हसन हुसैन की अज़मत और उनका मर्तबा और उनके बग़ैर ईमान नामुकम्मल है, उसको बताने के लिए ये जलसा मुनक़्क़द किया गया है। 3 तारीख़ अगस्त 2026 बमुताबिक 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1840 पर 8 गुलिस्तान शादी महल में 4 बजे से शुरू होगा और रात 10 बजे तक चलेगा। उसके बाद लंगर का इंतज़ाम रहेगा। ये जलसे मुसलसल चल रहे हैं, जिसमें कोई कमी नहीं आई है। इश्क़ रसूल में, इश्क़ अहले बैत में कोई जलसा रुका नहीं है और न देर हुई है। हर जलसा अपने वक्त पर, अपने मुकाम पर बराबर होता रहा और क़यामत होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, मैं हसन व हुसैन से हूँ और हसन और हुसैन से मैं हूँ, मैं हसन और हुसैन से हूँ। तो ये एक बड़ी हदीस शरीफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 वज़नी भारी चीज़ें हमें अता करके गए, दे के गए। कहा कि एक तुम्हारे पास कुरान दिया हूँ और एक अहले बैत दिया हूँ, और अहले बैत में 5 शामिल हैं, जिसमें मौला अली मुश्किल कुशा, बीबी फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन है। आपकी अज़मतें, आपकी बड़ाइयाँ, आपकी बुजुर्गियाँ बयान करते करते ज़बानें थक जाएंगी, तमाम के इल्म ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी अज़मतें ख़त्म नहीं होंगी। सफ़ीना नूह की तरह है आप। अहले बैत सफ़ीना नूह है, जो इसमें सवार हो गया उसने नजात पाली। जो इससे ज़र्रा बराबर भी, शायबे में भी, गफलत से भी अगर इनका मुनकिर हुआ, इनकी गुस्ताखी किया या इनसे हट गया, वो इस्लाम से खारिज है। कितना ही मुत्तकी, कितना ही परहेजगार, कितना ही नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, हज करने वाला, कायनात में जितनी नेकियां हैं तमाम नेकियां करने वाला करता रहे और इनसे बाल बराबर बुग़्ज़ रखे, इनकी शान में गुस्ताखी करे, वो इस्लाम से खारिज है। उसका कोई, उसका इसमें ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई जो है जगह नहीं है इस्लाम में। ये बताना था इस्लाम का हिस्सा है ये पंजतन, ये अहले बैत, इनके बग़ैर इस्लाम नामुकम्मल है। ये बताना, समझाना, ये इस ईमान का हिस्सा बताने के लिए ये हसनैन डे मुनाक़िद किया जा रहा है, जिसमें इस साल तमाम पिंडाल वाले, तमाम ताज़िया उठाने वाले, तमाम पंजे बिठाने वाले और तमाम मशाइखीन और तमाम सूफियाए कराम और तमाम आशिक़ान औलिया, तमाम आशिक़ान अहले बैत इस जलसे में शिरकत फरमा रहे हैं। और सारे हिंदुस्तान से बड़े बड़े मशाइख भी तशरीफ़ ला रहे हैं, बिलखुसूस अजमेर शरीफ से भी मशाइख तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इनके बग़ैर आपकी कोई वक़ात नहीं है, आप मुसलमान कहलाने के भी मुस्तहिक़ नहीं है। ये बताना है कि इमाम हसन हुसैन से, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से, मौला अली मुश्किल कुशा से आप मोहब्बत रखिए। अगर इनके बारे में अगर आप किसी भी अंदाज से उनकी मुखालफत या बेइज्जती या उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है तो इस्लाम से खारिज है। ये तमाम पर फ़र्ज़ है, सहाबा पर भी फ़र्ज़ था, ताबईन पर भी फ़र्ज़ था, तबे ताबईन पर भी फ़र्ज़ था और क़यामत तक के आने वाले हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि इनसे मोहब्बत करे और इनको अपने दिल में जागरूक करे। अगर इनसे आप मोहब्बत नहीं करते, इनसे बाल बराबर भी गुस्ताखी करते हैं और सारी कायनात की नेकी आपके पास जमा हो गई हैं, तो आप बेकार हैं और आप इस्लाम से खारिज हैं। ये बताने के लिए ये जलसा मुनाक़िद किया जा रहा है। अब तमाम से गुजारिश है कि इस जलसे में शरीक होकर अपने ईमान को मुकम्मल फरमाएं और उसके अंदर रोशनी, उसके अंदर नूर अला नूर होने के लिए इस जलसे में तशरीफ़ लाएं और अपने ईमान को मुजल्ला और मुनव्वर फरमाएं। उम्मा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया।